حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، روایت ہے حدیث مبارکہ میں ہے المعجم الکبیر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا علی مال حق کی والحق ما علی، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، علی ہمیشہ، حضرت علی شیر خدا کی بات ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، حق ہمیشہ، ساری دنیا حق کے ساتھ ہے لیکن حضور نے فرمایا، میرے نبی کا فرمان فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، پوری کائنات حق کے ساتھ ہے مگر حق کس کے ساتھ ہے؟ حق حضرت علی کے ساتھ ہے۔ اب سنیے وہ حق والا کدھر کھڑا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کتب حدیث اٹھا کے دیکھیں تو دار الحدیث، ہمارا دار الخلافہ کون سا ہے؟ اسلام آباد۔ کون سا ہے جی؟ امریکہ کا کون سا ہے؟ واشنگٹن ہے جی۔ اور روس کا کون سا ہے؟ ماسکو۔ جب آپ دار الخلافہ کہتے ہیں وہ اصل مرکز ہے، آپ کہتے ہیں دار الحدیث، حدیث کا اصل مرکز کون سا ہے؟ کتب حدیث اگر اٹھا کے دیکھیں، تواریخ اٹھائیں تو دار الحدیث جس علاقے کو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کوفہ کو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ کوفہ۔ اور دار الحدیث کو آباد کرنے والی بنیادی دو ہستیاں تھیں، ایک حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور دوسری ہستی حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ دار الحدیث کو قائم کرنے والے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، ان کے متعلق روایت ہے، عن عاصم بن کلیب عن ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا يعود۔ حضرت عاصم بن کلیب روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز شروع فرماتے تھے تو ابتدا میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ کن کا معمول ہے؟ پیار میں بولو تو صحیح، حضرت علی کا معمول ہے۔ کن کا معمول ہے؟ یہ اس ہستی کا معمول ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ حق ہمیشہ اسی کے ساتھ، حق ہمیشہ میرے علی کے ساتھ ہے اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر یہ حق نہ ہوتا تو حضرت علی شیر خدا اس طرف، وہ اس طرف تو نہ کھڑے ہوتے، اگر حضرت علی جس طرف کھڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ حق یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا خلیفۃ الرسول ہے نا جی، ایسا ہی ہے نا جی۔ 5 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کیا ہیں؟ خلفاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء۔ تو حضرت علی شیر خدا سے آغاز کیا، اگلا قول جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق یار غار خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، عن عبداللہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومع ابی بکر ومع عمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند التکبیرات الاولى فی افتتاح الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، 3 ہستیوں کے ساتھ، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ تینوں ہستیاں سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع یدین نہیں کرتے، رفع یدین پہلی تکبیر میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس ہاتھ اٹھانے کے سوا پوری نماز میں رفع یدین یہ تینوں ہستیاں نہیں کرتی تھی۔ اب آتے ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دوسری تھی، یہ روایت دارقطنی کی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 کے اوپر۔ دوسری روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور سند صحیح ہے اس حدیث کی، اس روایت کی۔ عن الاسود قال صلیت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاة الا حين افتتح الصلاة۔ حضرت اسود روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیل القدر صحابی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کے ساتھ
نماز پڑھی اور آپ سوائے تکبیر تحریمہ کہنے کے آپ رفایدین نہیں کرتے تھے، رفایدین نہیں کرتے تھے۔ یہ روایت جو ہے یہ مصنف ابن شیبہ کے اندر 2469 روایت ہے۔ شرح معانی الاثار کتاب الصلاۃ میں جامع الاحادیث کے اندر 30,051 حدیث کا نمبر ہے، اور یہ ساری کتب حدیث کے اندر جو سند روایت کی گئی ہے وہ سند صحیح ہے۔ سند کیا ہے؟ صحیح سند ہے، صحیح سند کے ساتھ اور بھی کتب کے اندر آئی۔ اس کے بعد 3 خلفائے راشدین ہو گئے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم۔ آپ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے تو جماعت کون کرواتا تھا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے تو جماعت حالی بھی پریشان ہو یار، حضرت ابوبکر کرواتے تھے، جماعت کون کرواتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرواتے تھے، اور پیچھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آگے جماعت کرا رہے ہو اور وہ رفع یدین نہ کر رہے ہو، آپ کیا سوچتے ہیں پیچھے صحابہ کرتے ہوں گے؟ ہے نا جی؟ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، اور اگر بات غلط ہوتی حضرت ابوبکر صدیق کا عمل مبارک غلط ہوتا تو صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے والے لوگ تھے؟ نہیں، وہ حق بات کہنے اور حق بات میں ڈٹ جانے والے لوگ تھے۔ اگر وہ صحابہ سمجھتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے تو صحابہ بولتے نا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جماعت کرواتے ہیں اور کرواتے رہے اپنے آخری زمانے مبارک تک، آخری سانس تک، اور صحابہ پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ثابت ہوتا ہے صحابہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین بنے، خلیفہ المومنین بنے۔ آج کھڑے ہو کے دعا مانگو، حضرت فاروق اعظم جیسا بانی تعالیٰ میں خلیفہ عطا فرما، مانگتے ہیں نا جی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم کا نعرہ لگاتی ہے دنیا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوس نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ نکالتے ہیں نا جی۔ اور وہی طبقہ نکالتا ہے جو حضور کے جلوس کو بدعت کہتا ہے، اور لیکن وہ حضرت عمر فاروق کا جلوس نکالتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کو یہ جو فضیلت اور مقام اور مرتبہ ملا کس کے صدقے سے ملا؟ میرے نبی کے صدقے سے ملا نا جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو فاروق اعظم تھے، مگر اس فاروق کو جانتا کون تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو فاروق اعظم بنے۔ عثمان غنی حضور کی غلامی میں آئے تو یہ مقام ملا، حضرت علی شیر خدا حضور کی غلامی میں آئے تو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ تو جن کے صدقے سے مقام و مرتبہ ملا ان کا جلوس نکالو تو غلط ہے، لیکن جن کو مقام ملا ہے ان کا جلوس نکالتے ہو تو کہتے جو ٹھیک ہے۔ میلاد شریف کے اوپر چھٹی ہو جائے تو اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر اتنی دوگلی پالیسی ہے، ہر سال یوم فاروق اعظم کے اوپر جلوس نکالتے اور مطالبہ رکھتے ہیں فاروق اعظم کے نام پہ چھٹی ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے بندو، فاروق اعظم کی ذات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، ان سے زیادہ بڑی تو نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین بنے اور آپ جماعت کرواتے ہیں، آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا بنے، حضرت علی شیر خدا جماعت کروائیں اور رفع یدین نہ کریں، تو پیچھے صحابہ کہاں سے کرتے ہیں؟ اور اس کی آپ کہیں کہ یہ تو اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کرتے ہو، تو اس میں سے بھی ایک روایت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو سب سے مضبوط ترین روایت پیش کی جاتی ہے رفع یدین کرنے کے اوپر، اس بات کے اوپر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو میں آپ کو کہوں نماز پڑھو اور میں نہ پڑھتا ہوں، آپ میری بات مانیں گے؟ باپ بچے کو کہے کہ جھوٹ نہ بولا کرو اور خود بولتا ہو تو بچہ مانے گا بات؟
یہ اولادیں باغی تبھی ہو جاتی ہیں کہ باپ زبان سے کچھ اور کہتا ہے اور اس کا اپنا عمل کچھ اور ہوتا ہے. کہنے والا اگر اس کا اپنا عمل اس کے مطابق نہ ہو تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوتی. اگر ساری دنیا جس طرح کرونا کا شور مچا رکھا ہے، اگر یہ سارے بڑے بڑے بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر لائیو انجیکشن نہ لگوائیں تو دنیا لگوائے گی. انہوں نے کہنا جی خود لگواتے نہیں ہیں تو ہمیں کیوں ٹیکہ لگوا رہے ہیں. اس لیے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سب کے سامنے ٹیکہ لگواتے ہیں اور پھر دوسرے دن بیمار ہو جاتے ہیں. بھائی عمل تو کروا رہے ہیں نا، سامنے نظر آ رہا ہے. اگر کہنے والے کا اپنا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے اس بات رفع یدین کے اوپر، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے تھے. کرنے پہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت موجود ہے اور نہ کرنے پہ بھی ان سے روایت موجود ہے، اور آپ خود بھی کوئی نہیں کرتے تھے. بعض روایات میں کہ ابتدا میں کرتے تھے پھر بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا. ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا. تو یہ چھوڑنا کیا ثابت کرتا ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ رفع یدین کرنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سانس تک رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہو، تو حضرت عبداللہ بن عمر چھوڑ دیتے رفع یدین؟ بولیے چھوڑتے نہیں، نہ چھوڑتے نا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور آخری لمحے تک رفع یدین کرتے تھے. تو آپ نے جو کبھی کبھی چھوڑ دیا ہے یا آپ کی مثال مبارک کے بعد مکمل چھوڑ دیا ہے یا اس کے ترک کے اوپر آپ نے روایات نقل کی ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتے تھے کہ یہ رفع یدین ابتدا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن یہ آپ کا معمول مبارک نہیں تھا، آپ نے چھوڑ دیا تھا.